ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ جو اخلاص سے اب تناوت ہوا. لیکن یاد رکھیں اذا لا یلبثون خلافک الا قلیلا، اگر ایسی صورت پیش آئی، انہوں نے ایسے حالات آپ کے حق میں کھڑے کر دیے، تو یہ لوگ بھی آپ کے بعد پھر ٹک نہیں پائیں گے. خیر وہ اپنی جگہ پر تفصیل ہوا یہ کہ آپ ہجرت کر گئے، اس کے بعد ہجرت کرنے کے بعد پھر مکہ کے سرغنے بھی جو تھے وہ بدر میں مارے گئے اور پھر مکہ فتح ہوا وغیرہ الی آخر، سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، وہ اپنی جگہ پر قرآن نہیں پیش ہوئی. اس کے بعد سنت من قد ارسلنا من قبلک یہ ہے. اب ان حالات میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کو نکالنے کی سازشیں کر رہے ہیں. آج ہمارے ملک میں NRC کی آواز ہے، فلاں فلاں چیزیں یہ گیا، اس میں انہوں نے ٹھان لیا ہے مسلمانوں کو یہاں پنپنے نہیں دیں گے، مسلمانوں کو یہاں ٹکنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، یہ تمہارے فیصلے، یہ تمہارا کہنا ہے. اس کے مقابلے میں، ان حالات کے مقابلے میں قرآن ایسے موقع پر ہمیں کیا فارمولے دے رہا ہے؟ اس کے لیے کوئی بہت بڑی محنت نہیں ہے، بہت اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بہت آسان سی چیزیں قرآن کریم دے رہا ہے. اگر تم نے ان چیزوں پر عمل کر لیا تو دنیا تمہارا بال بیکار نہ کر سکے. حالات یہ قرآن یہ نقشہ کھینچ رہا ہے، فوراً کیا کہہ رہا ہے؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اوپر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ معاملہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو نکالنے کی سازشیں کر رہے ہیں، اور فوراً مضمون کیا کہہ رہا ہے؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس. 4 فارمولے پیش کیے جا رہے ہیں، جن فارمولوں کو ہمیں بھی اپنانا ہے، اپنی نسل کو یہ فارمولے بتلانے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان تک ہمیں یہ آواز پہنچانی ہے کہ ان چیزوں کو اپنا لو، یہ علاج ہے ان مشکلوں کا، اور پھر اس کے بعد اس میں پرسکون ہو جاؤ، انشاءاللہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. پہلا علاج اقم الصلاۃ. قرآن یہ کہہ رہا ہے جتنے حالات تم پر آئے، سخت حالات میں ہوں، اپنی نمازوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. پہلا علاج یہ ہوا کہ نمازوں کو قائم کیجیے گا. 5 نمازوں کا تذکرہ اس میں آیا ہے. سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی اندھیری تک 4 نمازیں ہوئی. وقرآن الفجر. یہاں میں ذرا آپ حضرات سے بہت عاجزانہ ایک چھوٹی سی درخواست کروں. قرآن 5ویں نماز کا ذکر کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ وقرآن الفجر. صلاۃ الفجر نہیں کہہ رہا ہے، فجر کی نماز نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے فجر میں قرآن پڑھو. اس کا مطلب یہ ہوا اہتمام سے ذرا ٹھہر کر قرات پڑھو، سنو، تو کہا جائے گا کہ ہاں آپ نے پڑھا. یہ نہیں ہے کہ ہم گھڑی دیکھیں آ کر کہ 5 منٹ میں امام صاحب نمٹا لیتے ہیں، 4 منٹ میں نمٹا لیتے ہیں، 6 منٹ میں نمٹا لیتے ہیں، بلکہ اتنا پڑھو، اتنا سنو کہ جس میں کہا جائے کہ واقعی تم نے قرآن پڑھا. اس لیے قرآن کریم نے صلاۃ کے بجائے یہاں لفظ کہا ہے کہ قرآن الفجر. فجر میں قرآن پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ فجر میں فرشتوں کا مجمع موجود ہوتا ہے، خصوصی مجموعہ. اس میں مجمع ہوتا ہے فجر کی نماز میں، عصر کی نماز میں. روایتوں میں محطا امام مالک میں روایت ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہیں. رات میں ہمارے اعمال لکھنے کے لیے عصر میں ایک جماعت آتی ہے فرشتوں کی، وہ چلی جائے گی صبح، اور صبح ایک جماعت آئے گی، تو ان کا مجمع جمع ہوتا ہے، فجر کی نماز میں جمع ہوتا ہے. اس لیے وہ جمع ہوتا ہے تو اور زیادہ نورانیت کا ماحول پیدا ہوگا، معصوم مخلوق ہمارے ساتھ رہتی ہیں. اس لیے پہلا کام
جو ہمیں خود کرنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے اور اس کی آواز لگانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دیں۔ اس اکیلے آدمی نے کھڑے ہو کر اس میں اپنی بے سر و سامانی کے عالم میں اس آدمی نے چیخ چیخ کر وہ پوری دنیا میں ایک ایسی حرکت پیدا کر دی کہ ایک بہت بڑی جماعت پیدا کر دی، جنہوں نے جا کر وہ بے غرض بندوں کے گھر پر جا کر وہ دستک دے دے کر وہ اللہ کے گھر کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ 6 نمبر جس میں ہمارا دوسرا نمبر ہے، یہ دوسرا نمبر ہمیں اور زیادہ اس میں متحرک ہونے کی ضرورت ہے اور اپنی نمازوں کی طرف خود توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنی نمازوں کے سلسلے میں ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نمازوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نماز میں نماز کی نورانیت پیدا تب ہوگی جب کہ نماز کی طرح پڑھی جائے گی۔ نماز میں اگر اثر نہیں دکھائی دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز میں کچھ کمی ہے، کچھ نقصان ہے۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک مثال دیتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی مثال کہ بھائی ایک کمپنی چالو کرنی ہے، کمپنی ایک مشین، ایک فیکٹری لگانی ہے، تو فیکٹری لگانے کے لیے پہلے کیا کر دیا جائے گا، اس میں اس کے پرزے ذرا ٹھیک ٹھاک کیے جائیں گے، جو پرزہ جہاں سیٹ ہوگا وہ اس کو لگایا جائے گا، اور اس کے بعد اس میں کرنٹ چھوڑا جائے گا تو وہ فیکٹری کام کرے گی اور وہ مشین کام کرے گی۔ لیکن آپ نے صحیح طور پر پرزے نہیں سیٹ کیے ہیں تو کرنٹ چھوڑو، کرنٹ اپنی جگہ پر ٹھیک لگے گا ہی نہیں، کام ہی نہیں کرے گا۔ بیچ میں معمولی سا اسکرو بھی اگر ڈھیلا رہا، ایک وائر بھی کسی کنارے سے اگر نکلا ہوا ہے تو کرنٹ جوائنٹ نہیں ہوگا، ہے نا۔ ہماری نماز کی جو ظاہری صورت ہے، صحیح طریقے سے رکوع کرنا، صحیح طریقے سے سجدہ کرنا، صحیح طریقے سے اس میں یہ قیام کرنا وغیرہ، یہ ہم اچھی طرح کر لیں گے وہ ظاہری صورت، تو اس کے بعد نماز میں پاور پیدا ہوگا اور پھر نماز میں خشوع پیدا ہوگا، اور پھر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مناجات اور بات کرنے کا جو لطف ہے وہ لطف ہمیں محسوس ہوگا۔ حضرت فقیہ الامت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی علیہ رحمہ واقف ہے، ہر کوئی ان کے نام سے، عجیب و غریب شخصیت تھی، بہت حاضر جواب، واقعی واقع کوئی بھی مسئلہ پوچھیے گا ایسا لگتا ہے ابھی یہی دیکھ کر آئے ہیں، یہی مسئلہ بیان کرنے کے لیے مطالعہ کر کے آئے ہیں۔ کوئی مسئلہ کسی وقت تک کچھ بھی پوچھ لیجیے گا، عجیب دماغ تھا حضرت کا۔ ایک مرتبہ ایک طالب علم نے حضرت سے دریافت کیا، حضرت یہ پانی میں اسراف ہوتا ہے نا، اسراف، خالی اس پر غور کر لیجیے گا، روزانہ پانی میں جو ہم وضو کرتے ہوئے جو بیجا پانی خرچ کرتے ہیں، یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے۔ تو پانی میں جو اسراف ہوتا ہے اس کا نقصان کیا ہے؟ تو چھتہ مسجد میں حافظ طیب صاحب علیہ الرحمہ جو حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے خلیفہ تھے، وہ بیٹھے رہتے تھے وہاں، حضرت کی مجلس سے نابینا تھے، میں نے دیکھا ہے ان کو۔ تو طالب علم کبھی بہت سی مرتبہ، بھائی چھوٹا طالب علم ہوتا ہے تو بڑوں کے سامنے اپنی بات پوری طرح رکھ نہیں پاتا ہے، تو پھر وہ اس کی ترجمانی اچھی طرح کرتے تھے۔ حافظ طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت وضاحت سے پوچھتے تھے، اس نے فرمایا کہ بھائی اسراف مکروہ ہے، اور اس میں کہا حضرت یہ اس کا حکم نہیں پوچھ رہا ہے بلکہ اس کا نقصان پوچھ رہا ہے، کہ وضو میں اگر زیادہ پانی خرچ کیا جائے گا تو اس کا نقصان کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اس کا نقصان یہ ہے کہ اس سے کبھی خشوع پیدا نہیں ہو۔ یہ پانی میں اسراف کا نقصان ایک وقت کا ولی، ایک ہندوستان دنیا بھر کا اس میں عظیم الشان محقق و مفتی یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے کبھی خشوع پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ اب اس کے علاوہ دوسری چیزیں تو اس میں آپ سوچ لیجیے گا، بہرحال میں تو خالی اشارہ کروں گا، اس سے گویا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کہاں کہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہماری اپنے نماز کو دوبارہ غور کر کے اس کو صحیح طریقے سے ہمیں لانے کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے حلقے لگتے ہیں، اس میں دوبارہ حلقوں کو معمولی نہ سمجھیں، بھائی جماعت میں جاتے ہیں اور حلقے لگتے ہیں نماز کے اور نماز کی اصلاح وغیرہ کے، تو بہت سے بات بیچاروں کو یار یہ تو روزانہ پڑھتے رہتے ہیں، کون سے حلقے لگا کے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں خانقاہ میں
ایک نظام بنایا گیا تھا پچھلے حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈور دامت برکاتہم اس سے پہلی مرتبہ خانقاہ حضرت کی ہوئی تو حضرت نے ایک نظام تعلیم کا نظام تھا اس کے ساتھ اس کو لگایا. کئی ساتھی وہ آئے کہ اس میں ان کو تو اس میں کچھ تھے اور ایسی کچھ چیزیں موٹے موٹے مسئلے بھی نہیں معلوم تھے. حیران کہ اتنا اچھا آدمی اتنا کاروبار والا اور کھلا اور یہ چیز یاد نہیں ہے. تو بعد میں شکریہ ادا کر کے گئے کہ اچھا ہوا یہاں سے ہم سیکھ کر کے گئے. بہرحال ایک تو ہوئی سب سے پہلا کام کون سا ہو گیا؟ قرآن کریم نے دنیا کچھ بھی کہے کچھ بھی کرے حالات سے نمٹنے کا جو فارمولہ قرآن کریم نے ہمیں دیا ہے وہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نماز کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. وہ اس میں سب سے پہلے نماز کو پکڑ لیں. دوسری بات سخت حالات سے نمٹنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. رات کے حصے میں آپ تہجد پڑھ لیجئے، تہجد پڑھا کیجئے گا اور امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. مقام محمود وہ آئے گا شفاعت کا موقع. لیکن اس کے نتیجے میں اس کے بعد قرآن نے فوراً ذکر کیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اس سے یہ معلوم ہوا تہجد میں یہ تاثیر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت اونچے مقام پر پہنچاتے ہیں. تہجد کی برکتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاحب فوری طور پر آنکھوں کے سامنے کھولتے نہیں ہیں، ورنہ ساری دنیا تو ایسی کرے کہ اس میں کرنے کی ضرورت نہیں، اسی میں لگ جاؤ، باقی ساری چیزوں غیب کہاں رہے گا؟ غیب نہیں رہے گا. اگر اس کی آنکھوں اس کی برکات کا مشاہدہ ہم نے آنکھوں سے کر لیا تو پھر غیب نہیں رہے گا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سی چیزیں پردوں کے پیچھے رکھتے ہیں. پھر جب دل بڑا ہو جاتا ہے، جب ہضم کرنے کے قابل ہوتا ہے، تب اس بندے کو مشاہدہ کروایا جاتا ہے. خیر دوسری چیز جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اتنی لمبی راتیں اور ٹھنڈی کی راتیں، نیند سو کر آدمی اگتا جائے، اتنی بڑی راتیں، یعنی آدمی اگتا جائے کہ اب تو سو کر کتنا سوؤں گا، اتنی بڑی راتیں، اور اس میں ہمیں 2 رکعت پڑھنے کی ذرا توفیق نہ ملے تو یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی چیز ہے. اس لیے دوسری چیز کیوں؟ اس لیے کہ سویرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جتنی اس وقت متوجہ ہوتی ہے اس میں اتنی زیادہ 24 گھنٹے میں متوجہ نہیں ہوتی. اس وقت اعلان ہوتا ہے حل من سائل فأعطیہ، کیا کوئی ہے مانگنے والا میرے دربار میں کہ میں اس کو عطا کروں. حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں. یہ سویرے یہ صدائیں لگتی ہیں اس غنی اس بے نیاز بادشاہ کی طرف سے، اور یہ محتاج نیاز مند بندہ اور سراپا گنہگار بندہ اپنے گرم بستروں پر پڑا ہوا بالکل چادر تانے ہوئے لیٹا ہے اور ذرا بھی اس کا دل ملامت نہیں کرتا ہے. اس کی غیرت اس کو ذرا بھی نہیں جوڑتی ہے کہ میں صبح اٹھ کر میرے اس آقا کی اس پکار کا میں جواب دوں. اس لیے اگر زندگی میں خوشگوار انقلاب لانا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت نما بنے، ہمارے مسائل حل ہونے کی مسائل وہ پریشانیاں کہ دنیا میں اس کا کوئی حل نہیں ہے، سب نے ناقابل حل بتا دیا ہے، سب نے ہاتھ اونچے کر دیے ہیں. صبح اٹھ کر گرم آنسو بہانے کا اپنا مزاج بنائیے اور پھر دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا نوازتے ہیں، اور حالات آنے پر اگر مصیبت لکھے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ کیا صبر و سکون اور کیا چین اور اطمینان دیتے ہیں ان حالات میں بھی. دوسری چیز تہجد. ہمارے جتنے قابل جنہوں نے کارنامے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھ جائیے، اللہ اکبر، کیا معمولات کا پابندی آدمی، کیا ذکر جہری کا پابند، کیا اس میں یہ تسبیحات کا پابندی آدمی، کیا اللہ کی طرف متوجہ، کیا اوابین کا پابندی آدمی. اللہ اکبر. زندگی پر ایک دن کبھی یہ چیزیں قضا ہوئی ہو، کبھی اس میں جماعت فوت ہوئی اس آدمی کی، کبھی نگاہ غلط اٹھی ہوئی اس آدمی کی. یہ آدمی ان کے متعلق لکھا ہے، خود انہوں نے کہا میں اپنے گھر سے کبھی میں نے چائے بغیر نیت کے نہیں پی ہے. تو یہ اس میں یہ کام ہے. اور بطور خاص جو ذمہ دار ہے میں ان سے بہت عاجزانہ یہ درخواست کروں گا، بھائی تمہارا اثر پوری قوم پر پڑے گا.
یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ ذمہ دار کا اثر چاہے وہ چاہے یا نہ چاہیں، سوچیں نہ سوچیں، بے سوچے بھی اپنے ماتحتوں کے پر پڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال خالی میں دیتا ہوں۔ اس کی ایک مثال حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت۔ اس تاریخ دعوت و عزیمت میں حضرت مولانا نے لکھا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک کا جب دور تھا، اس دور میں لوگ ایک دوسرے سے کیا پوچھتے تھے پتہ ہے؟ جب ملتا ہے بھائی تمہارے پاس کتنے بنگلے ہیں، تمہارے پاس کتنی ملکیت ہے، کتنی پراپرٹی جمع کر لیں، یہ اس دور کا حال۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا، ایک دوسرے سے کیا پوچھتے ہیں؟ بھائی تمہارے کتنے پارے تلاوت کا معمول ہے، بھائی تم تہجد پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، ایسا اس میں فلاں نے یہ مذاکرہ۔ بھائی کیا فرق پڑ گا؟ ایک آدمی کا اثر یہ تو مشہور ہے ہی کہ بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ ان میں پانی پی رہے ہیں اور ایک ہی گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں، کیا کس کا اثر پڑا؟ ایک آدمی کا اثر پڑا۔ تو 8-10 اگر ذمہ دار ہیں تو اگر ایک گاؤں میں اگر انہوں نے اپنے آپ کو اس کا پابند بنا لیا تو انشاءاللہ تاثیر پیدا ہوگی پوری قوم میں، اور پورا گاؤں، اور اس گاؤں کے نتیجے میں پورا علاقہ اٹھ کھڑا ہوگا، اور اس میں پھر یہ حالات ہم سے دور ہوں گے۔ دوسری چیز، تیسری چیز، اب میں مختصراً، میرا وقت ہو رہا ہے، میں کہا تھا 8 بجے۔ دوسری چیز، تیسری چیز، قرآن کریم نے کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ دعا کا اہتمام، اس میں اور دوسری تفصیل میں نہ جاتے ہوئے فقط اتنا کیا، تو تیسری چیز کون سی ہے؟ دعا کا اہتمام۔ ہم واٹس ایپ پر اور ادھر ادھر فیس بک پر خبریں بھیجیں، یہ کریں وہ کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ان 2 منٹ میں ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ اس کا مسئلہ حل کر دیں، اس کو ہدایت دے دیں، یہ فلاں کر دیں۔ یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ 25 آدمیوں کے پاس ہم نے یہ اس طرح کی خبر بھیجی۔ آج ہم چرچے تو بہت کرتے ہیں، اظہار فکر تو بہت کرتے ہیں، لیکن کڑن سے اس کے حق میں دعاؤں کا ہمارا جو ایک نظام اور مزاج یہ ہمارا نہیں رہا۔ میں ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا میں معمول بتاؤں، 77 سال عمر ہو گئی۔ اس آدمی کا آج بھی معمول کیا ہے؟ پوری فہرست اپنے جتنے محسنین، جو بیمار، جو پریشان، ان کی پوری فہرست نام لکھ کر وہ رکھتے ہیں، اور باقاعدہ اس میں ہے وہ دیکھ دیکھ کر ہر ایک کے لیے اس میں ہے اہتمام سے دعائیں، دعا مانگنے کا وہ اہتمام کہ کبھی نہ آگاہ نہیں، سویرے سویرے ہوتے ہیں۔ اس لیے تیسری چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دعا مانگیں۔ اور چوتھی چیز، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کریم سے تعلق، قرآن کریم سے تعلق، قرآن کریم کے الفاظ سے تعلق، قرآن کریم کی محفلوں سے تعلق، قرآن کریم کے معانی سے تعلق، قرآن کریم کی تفسیروں سے تعلق، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو، قرآن کریم کوئی قاری صاحب پڑھ رہے ہوں، وہ بھی اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور ہر اعتبار سے اس کا اپنا ایک معمول ہو پڑھنے کا۔ اور اس سلسلے میں اگر نہیں آتا ہے، اگر کسی کو قرآن کریم نہیں آتا ہے، میں بشارت دوں اس کو، میں اس کو اس میں اگر ملا علی قاری علیہ الرحمٰن نے وہاں مرقات میں انہوں نے لکھا ہے، اگر کوئی شخص قرآن کریم نہیں جانتا ہے لیکن وہ پڑھنے کی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی حافظ نہیں ہے اور حفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک آیت حافظ نہیں ہو سکا، وہ قرآن کریم نہیں سیکھ سکا، اس حال میں مر گیا، اس کا شمار حفاظ میں اور اس کا شمار ان حاملین قرآن میں اس کا شمار ہوگا۔ اس لیے اگر نہیں آتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عمر ہو گئی بے چین ہونے کی ضرورت نہیں، الف سے اپنا مسئلہ شروع کیجیے، اللہ کو بتائیے کہ اللہ مجھے اتنی عمر میں احساس ہو رہا ہے میں مر جاؤں گا، میرے 10 سال گزر جائے لیکن میں وہی جذبہ رکھوں گا جو جذبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے کہا تھا کہ کرنوں گزر جائے لیکن جب تک کہ ملاقات نہیں کروں گا وہاں تک واپس نہیں لوٹوں گا، کچھ بھی ہو جائے مجھے بہرحال اس میں الف میں میرے 10 سال گزر جائے کیا حرج ہے، ایک نیک کام میں گزر گئے، اللہ اسی الف کے طفیل کل قرآن کے جو حاملین کو جو قیامت کے دن ابھی آ ہی رہی ہے وہ کل کی بات ہے، ایک خواب اتنا زندگی کا گزر چکا ہے، ایک خواب دیکھنا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے،
آج تک دیکھا آپ پچھلی زندگی کو دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ ایک خواب دیکھا ہے اور دوسرا خواب دیکھنا ہے، بس آگے مسئلہ ختم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل کا معاملہ فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دی ہوئی نعمتوں کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم نے جو نسخے بیان کیے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی زندگی کے ذریعے سے جو ہمیں نسخے بتائے ہیں، ان نسخوں پر ہمیں عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سے ہمیں خصوصی تعلق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی تشکیل کر رہا ہے جماعت جی 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 بھائی ان ساری باتوں کو اپنے زندگی میں عمل میں لانے کے لیے اور سارے عالم میں اس کا ماحول بنانے کے لیے ہم سب اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال کے ساتھ نکلنے کا ارادہ فرمائیں۔ سب سے پہلے جن حضرات کے 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، بھائی تشریف رکھیں۔ بھائی تشکیل کے وقت اٹھنا یہ ہماری بہت بڑی ناقدری کی بات ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ہم سب تشریف رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے اختتام پر اجر کا انعام رکھا ہے، اس کے لیے عمل کے اختتام پر تشریف رکھیں۔